ارے مرشد کو تو دیکھا بیعت کریے سینٹ رہ جاؤ اللہ بھی مل جائے گا رسول بھی مل جائے گا اللہ کا رسول بھی مل جائے گا. میرے دادا حضور نے گلزار حقیقت صابری میں فرمایا مرشد سمت کا ہے آئینہ یہ ہے شکل احمد آحد کا آئینہ. مرشد سمت یعنی اللہ سمت کا ہے آئینہ یہ ہے شکل احمد اور احد احمد رسول اللہ احد اللہ اس کا آئینہ ہے. ارے پیار تو کرو اس نے اسی واسطے تو بنایا ہے. مرشد پاک خود بن گئے بھائی. مرشد کو بنانے والا کون ہے اور مولوی تینوں سمجھا رہی ہو ہاں کون ہے بنانے والا اللہ. تو مرشد کو دیکھے نا کس کا ہوا گمراہی کے رستے میں ہوا کھائیں گے ایویں پیٹ رہے ہیں تو ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بیٹا کچھ بھی نہیں اپنی روزی کماؤ روزگار کماؤ 5 ٹائم اٹھ کے نماز پڑھو فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کرو قرآن پڑھو اپنی روزی کے لیے پھیل جاؤ روزی کماؤ. اپنے مرشد کو ہر کام میں یاد رکھو. کھیتی باڑی کرو مت پورو سرکار کا تصور کرو کوئی پٹھے باؤ تو سرکار کا تصور کرو جانور پہ ہاتھ پھیر دو تو سرکار کا تصور کر لو روٹی کھاؤ تو سرکار کا تصور کر لو. ایسے سمجھ میں لیو جی یاد ہی ہے تصور یاد ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے سمجھ میں ہاں پھر ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ اتنا رنگ جائیں گے مرشد میں تو پھر شکل مرشد کی ہوگی. برکت بھائی گئے بندے گئے میرے ساتھ رامپور میں تو وہ پتہ کیا کہتے تھے ٹریفک احتجاج ہو جاتے تھے ان سے پوچھو اوپر سے وہ یہ کہتے تھے کہ ابا صاحب کی صورت ہوگی. اب ایسا لگتا ہے جیسے نجم الحسن میاں جو ہیں یہ اپنے مرشد کی صورت میں آتے کبھی آپ اشارہ ہی نہیں چاہے غم ہو چاہے بیماری ہو چاہے خوشی ہو چاہے کچھ ہو کچھ بھی ہو بیٹے یہ تو رشتہ دین ایمان کا ہے. ایمان کا سودا کس کے ساتھ کر سکتے. ارے اور بات بتا دوں میں تمہیں بتاؤں یہ دیکھو کسی پیر کے آپ مرید ہوتے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبت بنائی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ یار اس کے کلمے پڑھ لے اس کا مرید ہو جائے. عقیدت اور محبت پہلے پیدا ہوتی ہے پھر آپ کلمے پڑھتے ہیں. یہ ڈالنے والا کون ہے شیطان تو نیکی کا حکم نہیں دے گا اللہ ہی دے رہا ہے نا مان جاؤ نا اللہ دے رہا تو تسی اس کے بیعت ہو گئے. اللہ نے فرمایا نا تو وہ شکل تمہیں اچھی لگی تھی ارے یار بس چاہے کتنے بھی گناہ کر لو تسی ایسے میں جب مرشد کا واسطہ دے ہوئے نہ روکے اور اللہ سے اقرار کرو گے تو تمہارے دامن کو دھو دے. سبحان اللہ میرا اپنا ایمان یہ پھر توبہ کرو تو پھر اس پہ قائم کیا سمجھے پیروکاری کرو. تم اپنے خاندان کی پیروکاری کرو گے ہی رہ جاؤ پیروکاری کرو گے ہی رہ جاؤ گے. خاندان کی آئی سمجھ میں ترقی نہیں کرو گے. جب آپ اللہ کی پیروکاری میں آؤ گے مرشد کی پیروکاری میں آؤ گے اپنے سلسلے کے آؤ گے تو آپ کامیاب ہوتے جاؤ گے. دنیا کے لیول پہ بھی آپ کامیاب ہو گئے عزت شہرت کے لیول پہ بھی کامیاب ہو گئے قبر میں بھی کامیاب ہو گئے اور حشر میں بھی کامیاب. وہ دیکھو بلال حبشی ایسے میں سرکار وہ کسی کے غلام تھے ان کو مارے لگائیں کیا کیا کرا کیا ان کے ساتھ ظلم کرے ایسے میں کولوں پہ ڈال دیا ریت پہ ڈال دیا لیکن انہوں نے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں چھوڑا. لیو جی کیا ہوا اینڈ دیکھنی ہوتی ہے. شروع میں تو مشکلیں آتی ہیں ان مشکلوں کو برداشت کرو گے تو پھر راحت پہ جاؤ گے نا. رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ جو مشکل آئی ہے تو راحت کا انتظار کر راحت یعنی خوشی کا انتظار کر ایسے تیرے پہ سکھ کی گھڑیاں بھی آئیں گی. ہم کیا کرتے ہیں مشکل میں گھبرا جاتے ہیں. اب وہ بلال حبشی سرکار کو اتنی اذیتیں وغیرہ دی لیکن دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوئے اور عائشہ ان کے عشق میں رہے اور عائشہ میں سبحان اللہ ابدالوں کے یعنی اذان بھی آپ نے دی. ابدالوں کے جو ہے نا عائشہ میں سردار جو ہیں یعنی اپنے بلال حبشی ہیں. ابدال جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر ان کے سردار جو ہیں بلال حبشی ہیں. ویسے کوڑے تھے کالے تھے لیکن پیارے رسول اللہ سے پیار کر کے کیسے بن گئے کیا مقام حاصل کیا اور سیدنا بلال بن گئے. سبحان اللہ. یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں سید ہے فلاں بخارا ہے فلاں شرادی ہے سب ایسے ہی
بخارا ایک شہر کا نام ہے، شرازہ ایک شہر کا نام ہے، بلڈ لیو جی سید سردار کو کہتے ہیں، سید سردار کو کہتے ہیں. تو بلال حبشی کے باپ کا خاندان کا کیا، لیکن رسول اللہ سے آئی سمجھ میں پیار ہوا اور ان کی نسبت، ان کی صورت و سیرت کو اپنایا، کلمہ پڑھا، ایسے سیدنا بلال ہو گئے، پتہ لگا سردار ہو گئے، ابدالوں کے سردار ہو گئے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آئی جبرائیل علیہ السلام، اسی طریقے سے عائشہ سید ویس کرنی بارگاہ رسول، انہوں نے تو پیارے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن اتنا پیار کرا، اتنا پیار کرا، عشق میں ایسے ہو گئے کہ سبحان اللہ، وہ بھی سیدنا ویس کرنی قرار دے دیے گئے. تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کی قوم ذات کوئی نہیں ہے، آپ قوموں میں گھرے ہو، رسم میں بھی ہو، رواج میں گھرے ہو، آپ کی قوم جو ہے نا وہ آپ کے پیر کی قوم ہے. اگر پیر سے پیار ہو گیا، کیونکہ آپ کا خاندان کا، آپ کا وڈیرا جو بھی ہو، اس سے کہو نا قیامت کے دن ابل تو ملنا نہیں، اس سے کہو نا یار ایک نیکی تو دے دے، ساڑا بٹکا ہے. انہوں نے کہنا کاکا اتنے تو سارے ایسے نیکیوں کو بتا جائے، میں نہیں جانتا تھا میں، لیکن مرشد جب تک نہیں جائے گا، جنت کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کا مرید نہیں بخشے، وہ اس کا مرشد اس کے، اس کا مرشد اس کے. اسی طریقے سے صابر پیا رحمت اللہ علیہ جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ایسے ہی بابا فرید جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ایسے غریب نواز، ایسے ہی علی علیہ السلام کی پہنچے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا. آئی سمجھ میں سب سے پہلے بخشش وہ ہوگی جنہوں نے محبت میں بیعت کی. سبحان اللہ.